والبصر ان السماع، سماعت کہتے ہیں کان کو، یہ کان کی دولت رب بے نیاز نے انمول عطا فرمائی ہے، اور یہ خدا کی طرف سے بڑی مہربانی ہے۔ نہ اس کریم رب نے ہمیں کوئی اجرت لی ہے، نہ ہی اس کے متعلق حساب و کتاب اس انداز سے کیا ہے۔ رب نے فرمایا بظاہر یہ چمڑا لگتا ہے، اس چمڑے کے درمیان ایک سوراخ ہے، اور سوراخ کے آگے رب بے نیاز نے فرمایا گریس ہے، اور گریس کے آگے ایک پردہ ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ رب نے فرمایا تین خصلتیں انسان کے لیے ایسی عظیم ہیں جس کے کرنے سے انسان کو بہترین اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، رونقیں ملتی ہیں۔ سماعت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے اور اس بات کا دل و دماغ کے اندر تصور بٹھائے کہ اگر انسان سن نہ سکتا ہو، زمانے کے اندر کوئی بات نہ ہو، اور انسان کے سامنے جو کچھ مرضی ہوتا رہے، اسے خبر بھی نہیں ہوگی، اسے معلوم بھی نہیں ہوگا جہان میں کیا ہو رہا ہے، جہان کیا سوچ رہا ہے، جہان کے اندر کیا شور شرابہ ہے۔ یعنی سماعت کا کردار انسان کے ساتھ اتنا وسیع ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اگر سماعت نہ ہو تو انسان ادھورا لگتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں وہ عجیب ہلچل سی پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی سماعت کرنے والا، سننے والا بہترین انسان ہے اور کامل مسلمان ہے۔ جو سن نہیں سکتے انہی کی طرف ذرا غور تو کیجئے، فکر تو کیجئے۔ ایک بادشاہ وقت، اس کا ایک ہی بیٹا جب وہ دنیا میں چلنے کے قابل ہوا، اس دنیا دھرتی پر اور صحرا کے اندر آنا پسند کیا، تو وہ اس کی سماعت جو تھی وہ بالکل کام نہیں کیا کرتے تھے۔ نہ کسی کے ہارن کی کوئی آواز اس کی سماعت تک پہنچتی، نہ کسی کے بلاوے کی آواز اس کی سماعت تک پہنچتی، نہ ہی کوئی حرکت اس کی کانوں تک کی آواز آتی۔ وہ اشاروں سے بات سنتا، اشاروں سے بات سمجھا کرتا تھا۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد ہو۔ انسان دیکھ بھی سکتا ہو، انسان کا دل کام بھی کر سکتا ہو، وہ انسان مجاہد ہے، وہ انسان دنیا میں